الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني أيام ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، دینی بھائیوں، ہم اور آپ آج جس تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں وہ یکم ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ ذی الحجہ ترتیب کے لحاظ سے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ جس طرح عیسوی سال کی ابتدا ماہ جنوری سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ماہ دسمبر پر ہوتا ہے۔ آج یکم ذی الحجہ ہے، ہمارا جمعہ کے مبارک دن میں ہے اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ میں ہے۔ جمعہ کا دن مبارک دن ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کی اہمیت ہے جس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا جائے کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان ایام کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اہمیت کی وجہ سے کہا جائے یا اللہ تعالیٰ زیادہ اپنی حکمت کو، اپنی مصلحت کو جانتا ہے کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ولیال عشر 10 راتوں کی قسم۔ جمہور علماء کی یہ رائے ہے، جمہور علماء کی یہ رائے ہے اور اسی رائے کو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بھی بیان کیا ہے کہ یہاں ولیال عشر سے مراد ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 راتیں۔ یقیناً اللہ نے قسم کھائی ہے تو اللہ ایسی ویسی چیزوں کا تو قسم نہیں کھاتا، یقیناً اس کی اہمیت ہوگی، اس کی وجہ ہوگی، اس کی حکمت ہوگی، اس کی مصلحت ہوگی جس کو مفسرین نے، علماء نے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے بخوبی واقف ہے۔ علماء نے حکمتیں کیا بیان کی ہیں، آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں اور اس آیت کی تفسیر دیکھیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو یقیناً ان ایام کی، ان راتوں کی عظمت اور احترام اور یہ کہا جائے کہ ان راتوں کا محترم اور معظم ہو جانا وہ تو ثابت ہے، اس کی اہمیت واضح ہے۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 1 2 نہیں 10 احادیث ہے۔ 10 احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ بہترین ایام جو ہیں وہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، جس کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے بہتر ایام، سب سے بہتر دن کون ہے؟ فرمایا ایام العشر، 10 دن ہیں۔ آخر وہ 10 دن کون سے ہیں؟ تو اسی حدیث میں اس کے بعد یعنی ایام ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے 10 ایام جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت ابو عثمان نہدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اسلاف 3 دسوں کی یا 3 دہائیوں کی خاص طور سے اہتمام کرتے تھے، اس کی طرف توجہ کیا کرتے تھے۔ پہلے 10 ایام وہ ہیں جو رمضان کے آخری 10 ایام ہیں، رمضان کا آخری عشرہ اسلاف انتہائی اہتمام کے ساتھ ان راتوں میں جاگا کرتے تھے اور عبادتیں کیا کرتے تھے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ مبارک مہینہ ہے، لیکن اگر آپ دنوں کا موازنہ کریں تو آخری عشرے کی اہمیت پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلاف 3 عشروں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پہلا عشرہ جو میں نے بتایا کہ رمضان کے آخری 10 ایام جو ہے یعنی آخری عشرہ ہے، وہ پہلا عشرہ ہوا جس کا اسلاف اہتمام کیا کرتے تھے۔ دوسرا عشرہ وہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، ابتدائی 10 ایام کا بھی علماء کرام انتہائی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا عشرہ وہ ہے تیسرے 10 ایام کہ ماہ محرم الحرام کے 10 ایام جو مہینے کا پہلا عشرہ ہے، اس کا بھی اہتمام اسلاف کرام، صحابہ کرام، اولیاء دین، بزرگان دین انتہائی زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہمارا ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ثواب کمانے کے ایام ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے ثواب کمائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو طالبان علوم نبوت ہیں، ماہ شوال سے ہم ذی الحجہ تک پڑھتے رہے، اب یہ چند ایام چھٹی کے بچ گئے، چلو موج مستی کر لیتے ہیں۔ یقیناً آپ طلبہ ہیں، چھٹی ملی ہے اور ملے گی تو آپ ان اوقات کو اپنے لحاظ سے گزاریں، لیکن ان اوقات میں ایسے اوقات بھی آپ بنا لیں، خاص کر لیں کہ جن اوقات میں آپ عبادتوں کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے آپ کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، لیکن نمازیں تو بہر صورت پڑھنی ہیں، چاہے چھٹی رہے چاہے تعلیم رہے، نمازیں تو پڑھنی ہی ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرنی ہے۔ ان عبادتوں میں آپ بڑھوتری پیدا کر دیں اور ان عبادتوں میں کثرت پیدا کریں آپ، جس کی وجہ سے ان 10 ایام کی اہمیت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بعض ازواج مطہرات سے یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمارے سماج نے، ہم نے اور آپ نے ماہ ذی الحجہ کے 1 دن یوم عرفہ کو یاد رکھا ہے اور باقی 8 دنوں کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں 9ویں تاریخ کو، اور عرفہ، وقوف عرفہ یہ حج کا رکن ہے۔ اگر ایک حاجی جو حج کرنے جاتا ہے اگر عرفہ میں نہیں ٹھہرتا ہے، وہ 9 ذی الحجہ کا نام ہی ہے یوم عرفہ، اگر وہ عرفہ میں نہیں ٹھہرتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج کا رکن ہے، بلکہ یہ بات کہی گئی الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفہ ہے۔ اگر وقوف عرفہ نہیں ہوتا تو پھر انسان کا حج نہیں ہوگا جو حج کرنے والے ہیں۔ ہم اور آپ جو حج سے، حاجیوں سے دور ہے کہا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ہم حرم مکی سے دور ہیں،
ہمیں اور آپ کو یوم عرفہ کو روزہ رکھنا ہے. یعنی رکھنا ہے مطلب کوئی واجب اور فرض حکم نہیں ہے، یہ سنت اور مستحب ہے، لیکن فضیلت بہت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے دوستو کہ کام کم کیجئے ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اس کو آپ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے. سمجھیے سپر مارکیٹ میں جاتے ہوں گے، بہت ساری مارکیٹ ہوتی ہے، بگ بازار ہے، ریلائنس مارکیٹ ہے، نہ جانے 50 طرح کی مارکیٹیں. سپر مارکیٹ میں جائیے تو آفرز رہتے ہیں. 10 دنوں میں یہ آفر ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ہے، اور مختلف آفرز رہتے ہیں. یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ثواب لوٹنے اور کمانے کا آفر آ گیا ہے. ان 10 دنوں میں تم جتنی محنت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا اور تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. والذین جاہدوا فینا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو کارگر کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو غارت کر دے، محنت کو غارت کر دے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں اور نیک اعمال کی قدردانی کرتا ہے. قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے ان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں، احسان کرنے والوں، اچھے کام کرنے والوں، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کا تعاون حاصل ہوتا ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان ایام سے خاص فائدہ اٹھائیں. یوم عرفہ کے روزے کی تو خاص تاکید آئی ہے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا، 1 سال پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا اور 1 سال اگلا گناہ معاف ہو جائے گا. اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا ہے، دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، شہرت کی طلب نہیں ہے، اپنے آپ کو نیک اور روزے دار بچانا نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ کا روزہ وہ قبول ہو گیا ہے، تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک روزے کی وجہ سے. کتنی اہمیت. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان ایام میں عبادتوں کا اہتمام کریں، خاص اہتمام کریں. میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھا کرتے تھے. 10ویں تاریخ جو یوم النحر قربانی کا دن ہے، اس دن روزے نہیں رکھ رہے ہیں. سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز. سال میں 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے. ایک تو عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد ہم اور آپ جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، جو نماز 1 شوال کو ہوتی ہے، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، عید کی نماز کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا منع ہے. اللہ کی طرف سے ہمارا آپ گویا کہ میزبان اللہ ہوتے ہیں، ہمارا آپ مہمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کھاؤ پیو. اس دن اگر روزہ ہم نے رکھا تو ہم نے شریعت کے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیے، شریعت کی نظر میں ہم نے گناہ کا کام کیا. اور 4 ایام جو ہے ماہ ذی الحجہ سے متعلق ہے، 10 11 12 13. 10 11 12 13 یہ 4 ایام ہوئے، اور ایک عید الفطر. یہ 5 ایام ہیں جن میں روزہ رکھنے کو منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا. ان 5 ایام کے علاوہ آپ جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یقیناً ثواب میں فرق پڑے گا. اور یہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو یا ایسے لمحات کو کہا جائے خاص کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس میں اگر محنت کریں تو ثواب بہت ملے گا. جیسے آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے بارے میں کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت ہے جمعے کے دن کہ اگر اس وقت آپ نے دعا کی تو دعا قبول ہو جائے گی. وقت کون سا ہے؟ اس میں علماء کے مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے کے درمیان کا وقت ہے. اور بھی اقوال ہیں. تو اللہ کی طرف سے ایک آفر ہے، سمجھیے. 11 مہینے کا حکم ایک الگ ہو جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی اہمیت
اس کے احکامات ایک خاص قسم کے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ثواب لوٹنے کا، ثواب کمانے کا ایک خاص مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ رسم و رواج کو بہت دیکھتے ہیں، اور رسم و رواج ہماری گھٹی میں ایسی اس طرح سرایت کر جاتی ہے کہ شریعت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ سماج جو کر رہا ہے ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شریعت نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے ہمیں اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حکم ہے شریعت کا، اور اس کا تعلق بھی ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام سے ہے، کہ وہ افراد جنہیں قربانی کرنی ہے، قربانی جن پر واجب ہے انہیں قربانی کرنی ہے، ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ناخن اور اسی طرح بال، سر کے بال اور دیگر جگہوں کے بال وہ ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد نہ کاٹے۔ یہ حکم مستحب حکم ہے۔ 10 تاریخ کو قربانی کر لیں، قربانی کے بعد پھر بال وغیرہ کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، لیکن ان 10 ایام میں رکا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ استحبابی حکم ہے، یہ کوئی وجوبی نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، اصلاً تو حدیث سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ جسے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، جو میں نے بتایا کہ استحبابی حکم ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ جن لوگوں کو اپنی جانب سے قربانی نہیں کرنی ہے، یعنی ان پر قربانی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایسے افراد بھی اگر ناخن نہیں کاٹتے ہیں، ماہ ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد بال نہیں بنواتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ ان بھائیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں جو بھائی قربانی کرنے والے ہیں، اسی طرح وہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں جن حاجیوں نے احرام باندھ رکھے ہیں اور ناخن کاٹنے اور بال وغیرہ بنانے سے وہ بچے ہوئے یا انہیں بچنا ہے۔ تو وہ افراد جن کی جانب سے قربانی نہیں ہونی ہے، وجہ جو بھی ہو، اگر وہ بھی مشابہت کے طور پر یہ کام کرتے ہیں تو بعض اہل علم کے لحاظ سے ثواب انہیں ملے گا، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایام جو 10 ایام ہیں ان کی فضیلت بھی ہے، ان کی اہمیت بھی ہے۔ قرآنی آیت میں نے بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بتایا، حضرت ابو عثمان نہدی کے حوالے سے اسلاف کا جو عمل ہے وہ میں نے بتایا۔ ان چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور فضیلت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب بخاری شریف کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آخر ان ایام کی اہمیت کیوں ہے۔ دیکھیے، اصل تو یہ بات ہے کہ شریعت کی چیزوں میں حکمتوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے، ہمیں بات ماننی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پر حکمت بیان کیا ہے، اور انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کا ایک مزاج ہے کہ اس کے اندر تلاش اور جستجو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک راستے سے آپ جا رہے ہیں، راستہ بلاک کر دیا گیا، بند کر دیا گیا ہے، اور آپ کو جانے سے روکا جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں فوراً سوال ہوگا کہ آخر راستہ بلاک کیوں ہے، کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے؟ آپ کے اندر تجسس پیدا ہوگا، آپ کے اندر جستجو پیدا ہوگی، آپ کے ذہن میں تلاش پیدا ہوگی، آخر وجہ کیا ہے؟ کہ آگے کچھ کام ہو رہا ہے، حادثہ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، راستہ خراب ہے، کوئی خطرے کی گھنٹی، کیا وجہ ہے؟ یہ تجسس ہے، یہ انسان کی فطرت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بھی اسلامی احکامات کی حکمتوں کو بیان کیا ہے، بہت ساری حکمتوں کو۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھیے، انہوں نے بہت سارے احکامات کی حکمتیں بیان کی۔ آپ امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب احیاء علوم الدین پڑھیے، انہوں نے بہت حکمتیں بیان کی۔
آپ علامہ شاطبی علیہ الرحمہ کی الموافقات پڑھیے، انہوں نے بھی حکمتیں بیان کی ہیں۔ آپ مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی بہت ساری کتابیں پڑھیے۔ اسی طرح آپ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کی کتاب پڑھیے الارکان الاربعہ۔ ان کتابوں کو پڑھیں گے، جو چند نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ کو اسلامی احکامات کی حکمتوں کا پتہ چلے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی بھی کتاب ہے اسلامی احکام عقل کی نظر میں، اسے بھی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسلامی احکامات کی حکمتیں کیا ہیں۔ لیکن اصل بات جو یہ ہے کہ ہمیں شریعت کی حکمتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات قرآن سے ثابت ہے، جو بات صحیح احادیث سے ثابت ہے، علماء کا اجماعی فیصلہ، اجماعی بات ہے، ہمیں ان باتوں کو آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے۔ اگر عقل کے ترازو پر ہم نے تولنا شروع کیا تو شاید اسلام سے آدمی ہاتھ بھی دھو بیٹھے گا۔ اس لیے ہر چیز کو عقل کے ترازو پر نہیں تولنا چاہیے۔ یہ بات مسلم ہے، علماء نے لکھی ہے، یہ بات مسلم ہے کہ اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں، کوئی بھی حکم اسلام کا خلاف عقل نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں جو ماورائے عقل ہیں، ماورائے عقل اور عقل کے خلاف، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ماورائے عقل ہے، ہماری عقل سے اوپر کی چیز ہے، ہماری عقل میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ اسے سمجھ سکے۔ اب آپ کے پاس 10 لیٹر پانی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 10 لیٹر پانی کو، پورے پانی کو ہم 5 لیٹر والے ڈبے میں ڈال دیں، نہیں آ سکتا ہے وہ۔ اتنے ڈبے کا سائز 5 لیٹر کا ہے اور آپ اس میں 10 لیٹر پانی ڈالنا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا پانی؟ تو اسلام کے احکامات ایسے ہیں جو ہماری عقل کی جو کیپیسٹی ہے، عقل کا جو دائرہ ہے، اس سے بڑھ کے ہے اور ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جس کی حکمتیں علماء نے بیان کی، خوشی کی بات ہے، ہم ان حکمتوں کو دیکھیں، عمل کریں، جانیں، بتائیں، لیکن جن کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اسلام کا حکم ہمیں ماننا چاہیے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر اسلام عقل سے لیا جاتا ہے، اگر اسلام عقل سے لیا جاتا تو چمڑے کے موزے پہ جو مسح کیا جاتا ہے، خفین پر جو مسح کیا جاتا ہے، وہ مسح پاؤں کے اوپر نہیں، پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے، لیکن مسح اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ یاد رکھیے کہ جو چیزیں احکام ثابت ہے ہمیں ماننا ہے، ہماری جو عقل کا جو ترازو ہے اس ترازو پر ہمیں تولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بتائیں کہ آج سے اگر 100 سال پہلے یہ بات کہی جاتی، 100 سال تو میں بہت دور چلا گیا، 100 سال تو بہت دور میں چلا گیا، اگر یہ بات کہی جاتی کہ ایک انسان یہاں بیٹھے ہوئے 50 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور کے فرد سے بات کر سکتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، وہ پورے پروگرام کو، دور پروگرام ہو رہا ہے لیکن آدمی فاصلے پہ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر ہزاروں کلومیٹر دور ہے اور وہ اس پروگرام کو لائیو کاسٹ کے دیکھ سکتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے یہ بات کہی جاتی، لوگ کہنے والے کو کہتے کہ شاید پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ لیکن آج اگر وہ افراد زندہ ہوتے جو کسی کو کہہ رہے تھے بہکی بہکی واقع کرتا ہے، وہ کہتے ہاں یہ چیز تو ہو سکتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کمپیوٹر کی ابتدا ہوئی تھی تو چیزیں جو منتقل کی جاتی تھی وہ چھوٹی فلوپی ہوا کرتی تھی، فلوپی کے بعد جو ہے سی ڈی آئی اور بہت ساری چیزیں آئیں، لیکن اب ہے کہ دیکھیے چھوٹا سا انگلی کے ایک پور کے برابر بھی اس کا کہا جائے کہ سائز نہیں ہوتا ہے، جس کو ہمارا میموری کارڈ کہتے ہیں یا اور بھی دوسرے نام کہے جاتے ہیں، انگلی کے ایک پور کے برابر بھی نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں دسیوں ہزار کتابیں آ جاتی ہیں۔ اگر آج سے 25-30 سال پہلے یہ بات کہی جاتی تو جواب یہی ہوتا کہ آدمی دیوانہ اور پاگل ہو گیا،
تو کہنا یہ ہے دوستوں کہ اسلامی احکامات کو ہمیں ماننا ہے. علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں، اگر ان حکمتوں کو ہماری عقل میں کوئی جگہ نہ مل پائے یا بعض چیزوں کی اگر حکمت معلوم نہ ہو سکے تو ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آنکھ بند کر کے اسلامی احکامات کو مان لینا چاہیے. واقعہ یاد کیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے سفر سے آئے اور مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے. ایک آدمی آتا اور مذاق اڑاتا ہے کہ محمد کیا بات ہے، لگتا ہے کچھ سوچ رہے ہیں، ذرا بتائیے کیا آج بھی کوئی نیا پیغام آیا ہے، کوئی نئی خبر ہے. مذاق اڑانے کے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھا، کہا کہ ہاں رات کے چند اوقات میں، چند لمحے میں اسراء اور معراج کے سفر میں گیا تھا. شام گیا تھا، بیت المقدس جو آج فلسطین کی جگہ میں، جو پورا شام کا علاقہ پہلے کہلاتا تھا، بیت المقدس گیا یہاں سے، اور پھر وہاں سے ساتواں آسمان پہ گیا. وہ آدمی ہنسنے لگا کہ محمد کیا کہہ رہے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو؟ مکے سے فلسطین یعنی شام تک جانا، بیت المقدس تک جانا، کم سے کم تیز رفتار سواری سے آدمی جائے تو 14-15 دن لگتے ہیں. تم کہتے ہو ایک رات میں ہم گھوم کے چلے آئے. فوراً وہ دوڑتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ابوبکر ذرا یہ بتاؤ، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ ہم رات میں شام گئے، شام سے گھوم کے آ گئے، کیا یہ بات ماننے کی ہوگی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات ماننے کی کیسے ہو جائے گی؟ 14-15 دن کی مسافت کو ایک رات میں کوئی کیسے طے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ بات تمہارے محمد کہہ رہے جو تمہارے نبی ہے. قربان جائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی احکامات کو آنکھ بند کر کے ماننا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد یہ بات کہہ رہے ہیں تب یہ ممکن ہو سکتا ہے مجھے بصر و چشم یہ بات قبول ہے. اور پھر فرمایا کہ تم صرف شام کے جانے کی، بیت المقدس کی جانے کی بات کر رہے ہو، یہ تو 14 دن کی مسافت کو رات کے چند حصے میں سمیٹنا ہے. ہم نے تو جبرائیل کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے وحی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جبرائیل اللہ کے پاس سے آتے ہیں، وحی لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خبر دیتے ہیں. ہم نے حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا، وحی کی کیفیت کو نہیں دیکھی، تو ہم نے تو اس چیز کو مان لیا. اور یہ تو صرف مسافت کی کمی اور بیشی کی بات ہے. ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر ہمارے نبی نے کہا ہے تو ہم مانتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق بنے ہیں. ایسے ویسے اور یوں ہی چلتے پھرتے فضیلتیں نہیں مل جایا کرتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بہت کچھ کھپانا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی اونچا دکھائی دیتا ہے. ہمیں اونچے لوگ تو دکھائی دیتے ہیں، ہمیں بلڈنگوں کے منارے اور بلڈنگوں کے قبے تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس قبے کے تیار ہونے میں، اس منارے کے تیار ہونے میں، ایک شخصیت کو بڑی شخصیت بننے میں کتنی محنتیں پڑی ہیں. ایک دیوار کھڑی ہونے میں کتنی اینٹیں ہیں جو زمین کے اندر دفن ہوئی ہیں، تب جا کے دیوار کھڑی ہوئی ہے. ہمیں اونچی دیوار کی خوبصورتی تو یاد رہتی ہے، لیکن جو اینٹوں نے اپنے آپ کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے، جن کی وجہ سے دیوار قائم ہے، اگر وہ اینٹیں زمین دود نہ ہو تو دیوار قائم نہیں ہو سکتی. تو ہم اوپر کی چیزوں کو جو دیکھتے ہیں، فلاں ایسے فلاں ایسے، لیکن ایسے بنا تو کیسے بنا؟ بہت قربانیاں ہوا کرتی ہیں. اسلامی احکامات کو مانیے، آنکھ بند کر کے مانیے. ان 10 ایام میں اچھی طرح عبادتیں کیجیے. کیا عبادتیں ہیں؟ نمازیں کثرت سے پڑھیے، جو فرض ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے، واجب سنن پڑھنا ہی ہے، کثرت سے نوافل پڑھیے. ان ایام میں کثرت سے تسبیحات پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور دیگر جو تسبیحات ہیں کثرت سے تسبیحات پڑھیے. ان 10 ایام میں کثرت سے تلاوت کیجیے.
اگر آپ کا معمول ہے کہ روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتے تو ان ایام میں 2 پارے اور 3 پارے کا معمول بنا لیجیے. اور اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی جن پر واجب ہے انہیں قربانی ضرور کرنا ہے. 10ویں تاریخ کو قربانی کا دن ہے، اسے یوم النحر کہا جاتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ آخر ایام کی فضیلت کیوں ہے. فرمایا کہ ایام کی فضیلت یہ کہ اس میں روزے کا بھی ثبوت ہے کہ نبی نے روزے رکھے ہیں. یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کی اہمیت ہے. نبی نے ان ایام میں تسبیحات کا اہتمام کیا ہے، تسبیحات ذکر و اذکار کا بھی ثبوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں یعنی 10ویں دن میں قربانی کی، قربانی کا بھی ثبوت ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیے ہیں، صدقہ و خیرات کا بھی ثبوت ملتا ہے. جو مختلف عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا اجتماع اور اکٹھا ہونا ان 10 ایام میں ثابت ہے. اسی لیے ان 10 ایام کی اہمیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوسروں کو صحیح پیغام دینے، صحیح پیغام پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. اس مناسبت سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سب باتوں کو تو ابھی بیان نہیں کیا جا سکتا. جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق دے. موقع رہا، زندگی رہی، وقت رہا تو انشاءاللہ پھر مختلف چیزوں کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.